وأصحابه أجمعين. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار اونچا پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله. نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ قریب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ قریب کی بات ہے. جسے چاہے در پہ بولا لے یہ میرے آقا کی بات ہے. بلغ العلا كشف الدجى بجماله. صلوا عليه صلوا عليه وآله بلغ العلا. یہ مقام چون و چرا نہیں یہ مقام این و آ نہیں یہ مقام چون و چرا نہیں
یہ مقام نو آنئی پوچھ علیمہ یہ خدا سے وہ کون تھے جو بکریاں تیریاں چرا گئے بیلا والولا بے کمال ہی کشم دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ میں بروں سے لاکھ برا سہی بولو سبحان اللہ یار میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلا والولا بے کام ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ اللہ رب العالمین کی بے پناہ امن بارگاہ کرم نام کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی بابرکت بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم مجھن علیہ کو ناکار خلائق کو اکسج کہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحبان کو اور مجھے سب کو مل کر سن کر سنا کر خلا کے عالم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، آج جس آئے مبارکہ کو میں نے بطور عنوان پیش کیا ہے اسی کے ضمن میں چند ایک معروضات گزارشات صاحبان ذی قدر کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ برادران گرامی قدر، میں نے اللہ رب العالمین کی بابرکت کلام کے اس آئے مبارکہ کے چند ایک حصہ کو آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کر کے اس کے اوپر کلام کیا۔ آج اس آیت کے اگلے حصہ پہ انشاءاللہ کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان من، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب توجہ سے میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں جملہ 2-3 منٹ میں یہ بات سمجھا کے آگے چلوں گا کہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ یہ سمجھا تھا کہ ایمان والا کون ہے، تقویٰ کس کو نصیب ہوتا ہے، اور جس کو تقویٰ نصیب ہو جائے اللہ اس کو زندگی کیسی عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ سنی تھیں، آج اس سے آگے چلیں گے۔ ایماندار وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرنے والا ہو۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ جس کو ایمان نصیب ہو جائے وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ تیسری یہ گزارش عرض کی کہ اللہ اس بندے کو تقویٰ نصیب کرتا ہے کہ جس کو اللہ اپنی نسبتوں کا حیا عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی یہ بات عرض کی کہ جس کو تقویٰ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو حسین ترین بنا دیتا ہے، اس میں یہ قیدیں ختم ہو جاتی ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے یہ معاملات اللہ اٹھا دیتا ہے، بلکہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، پاکیزہ کام کیے، اچھے عمل کیے،
ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے پاکیزہ ستھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اس کی قبر بھی، دنیا بھی خوبصورت کر دیتے ہیں، قبر بھی خوبصورت کر دیتے ہیں، حشر بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اب اس سے آگے سماعت کریں گے، فرمایا اللہ کریم نے مع الصادقین، اب فرمایا کہ نیک لوگوں کے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی میت میں آ جاؤ۔ اب یہ آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، توجہ میری جانب رہے۔ ما کا معنی ہوتا ہے ساتھ، الصادقین الف لام استغراق کے، فرمایا الصادقین سچوں کی سنگت میں آ جاؤ، سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ ما کا معنی ہے ساتھ۔ اللہ نے پہلے یہ ساری آیات میں جو میں نے اس آیت میں چیزیں بیان کی ہیں، یہ ساری بیان کرنے کے بعد فرمایا کیا؟ فرمایا ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ ارے سچا وہ کون ہے کہ جس کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ ما صادقین فرمایا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی حکم ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایماندار ہونے کے بعد بھی حکم ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ یہ ہیں سچے کون کہ جن کی صحبت و سنگت کا حکم عطا فرماتا ہے۔ ذرا انہی کو دیکھ لیتے ہیں، یہ سچے کون ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، صبح شام ان کی کیسے گزرتی ہے، رات اور دن ان کے کیسے گزرتے ہیں، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، اوڑھنا اور بچھونا کیسا ہوتا ہے، یہ رہتے کہاں ہیں، کس دنیا کے لوگ ہیں۔ توجہ ہے حضرات، یہ دیکھیں گے کہ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، رہتے کہاں ہیں، ان کی زندگیاں کیسے ہیں، ان کا صبح و شام کیا ہے، ان کا اوڑھنا اور بچھونا کیا ہے، ان کی دن اور رات کیا ہے، ان کے معمولات اور معاملات کیا ہیں۔ ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کو سمجھیں گے، ان کی زندگی کے معاملات پہ غور کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ یہاں سچا کون ہے۔ یہاں اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو وہ بندہ بھی سچا کہتا ہے جو عدالت کے اندر جھوٹا قرآن دے کے آتا ہے، باہر ہاتھ میں تسبیح اٹھا کے کہتا ہے میرے جیسا سچا کوئی نہیں، جو اس چوک پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے میرے جیسا سچا کوئی نہیں، جو کسی چار بندوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی بعد میں کہتا ہے میرے جیسا سچا کوئی نہیں۔ مولا تو ہی بتا دے سچا ہے کون؟ یہ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کن سچوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سچے ہیں؟ کیا کسی کے وضع و قطع کو دیکھ کر ہم کسی کو سچا مانیں گے، یا مولا جس کو تو منوائے گا اس کو مانیں گے؟ یہی سمجھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آؤ غور کرتے ہیں اور اس سے آگے چلتے ہیں، بلکہ توجہ کیجئے گا، اللہ کا پیارا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، ختم الرسول ہیں، پوری کائنات کا آقا ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، تمام نبی جس کے مقتدی بنتے ہیں اور جن کا مقتدی محمد رسول اللہ ہے۔ اس رسول نے دعا مانگی اور اللہ کی جراب میں عرض کیا، توجہ وہ کلمات غور کرنا، وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا قل، اے پیارے محبوب تو بھی فرما دے۔ ہائے ہائے، توجہ ہے نا، اے محبوب تو فرما دے۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا قل، محبوب تو اعلان کر دے، رب ادخلنی، داخل کر مجھے وہاں، مدخل صدقن، جہاں صدق ہو، باخرجنی، نکال مجھے وہاں سے، مخرج صدقن، جہاں سچائی ہو، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے میرے لیے اپنے گھر سے ایک نصیر۔ توجہ کیجئے گا، نبی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے وہاں بھیج جہاں سچائی ہو، وہاں سے آؤں جہاں سچ ہو۔ نبی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا یہ سچ ہے کیا، یہ سچے ہیں کون؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سچ ہے کیا، یہ سچے ہیں کون، یہ کہاں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہیں، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا کیا ہے، ان کے معمولات کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، صبح اور شام کیا ہے، آنا اور جانا کیا ہے، معمولات اور معاملات کیا ہیں، یہی تو دیکھنا ہے۔ رب ادخلنی مدخلا صدقن، یا اللہ مجھے وہاں لے جا، اس مدخل کے اندر داخل فرما جہاں سچ ہو، لے آنا وہاں سے جہاں سچ ہو۔ اب توجہ کیجئے گا،
میں نے جب تاریخ اسلام کو پڑھا، سیرہ نبویہ کو پڑھا، سیرت کو پڑھا، پھر مجھے یہ سمجھ آیا یہ سچ کون ہے؟ ارے جو مکہ میں ساتھ چلنے والے ہیں، ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا، علی بھی سچا۔ جب مصطفیٰ مدخل میں داخل ہوئے، یعنی مدینہ میں آئے، تو مدینہ کے صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کا ویلکم کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو ویلکم کیا، جنہوں نے سونے مصطفیٰ کا استقبال کیا، مجھے ان جیسا سچا نظر کوئی نہیں آیا۔ بولو بولو بولو، ان جیسا سچا کوئی نہیں نظر آیا۔ وہ ابو بکر بھی سچا جس کی بابت میرا مالک قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا وہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ اب علماء فرماتے ہیں صدق لانے والا محمد، تصدیق کرنے والا ابو بکر، فرماتے ہیں لانے والا بھی سچا، تصدیق کرنے والا بھی سچا۔ بولو یار، توجہ کرنا، صدق لانے والا بھی سچا، تصدیق کرنے والا بھی سچا۔ اگر اس آیت کو یہاں لاؤں تو پتہ یہ چلتا ہے مکے میں سچوں کی بات کروں تو سچوں کا امام ابو بکر بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ اب یہ سچوں کی بات ہو رہی ہے، سچوں میں کون ہے؟ اگر صحابہ کی بات کریں تو مکہ میں قرآن کہتا ہے یہ بات کہ جو مکہ میں رہے، جن سے سونا آیا وہ بھی سچے، جن میں مصطفیٰ گئے وہ بھی سچے۔ اب دوسری بات کرتا ہوں، توجہ کرنا، ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ اب غور کرنا، جو مصطفیٰ کے در دولت پہ آئے وہ بھی سچے، جن کے پاس مصطفیٰ گئے وہ بھی سچے۔ اچھا تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، کھول دیتے ہیں نا بات۔ اب توجہ کریں، جن سے مصطفیٰ نے رشتے لیے وہ بھی سچے، جن کو مصطفیٰ نے رشتے دیے وہ بھی سچے۔ بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ارے جن سے مصطفیٰ نے رشتے لیے، یعنی جن کی بیٹیاں، جن کی ہمشیرگان در نبوت پہ آئیں وہ بھی سچے۔ یعنی کون؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ مصطفیٰ کے در دولت پہ، عمر کی بیٹی مصطفیٰ کے در دولت پہ، امیر معاویہ کی بیٹی مصطفیٰ کے در دولت پہ، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ حضرت علی کی در دولت پہ، مصطفیٰ کی دو بیٹی عثمان کے گھر پہ۔ اگر سچ دیکھو تو یہاں بھی سچ ہے، سچ دیکھو تو یہاں بھی سچ نظر آتا ہے توجہ کی کوئی سمجھ آ گئی ہے؟ اور میں والذی جاء بالصدق، اچھا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ مجھے وہاں لے جا جہاں صدق ہو، وہاں سے لے آ جہاں سچ ہو۔ پتہ چلا جن مقامات پہ میرا نبی گیا وہ سب ہی سچ تھا۔ اچھا توجہ، آگے چلتے ہیں، ایک اور کلمہ بھی آگے آتا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنے پاس بلایا وہ بھی سچے، جن کو آج تک بلا رکھا ہے وہ بھی سچے، جن کو آج تک اپنے پہلو میں لٹا رکھا ہے وہ بھی سچے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ما صادقین۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں؟ اب غور کرنا، توجہ 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 میری جانب رہے۔ فرمایا ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت ہی تو سمجھنی ہے نا یار ہم نے، اور ہم نے کہیں جانا تو ہے نہیں، اسی کو تو سمجھنا ہے نا میرے بھائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں میں صحابہ سب سے پہلے ہیں۔ سچوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے بھائی بولتے نہیں ہو، بول تو نہیں ہو یار تم دو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ سچے لوگ ہیں نا، جس سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم تو اللہ کا ہے نا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ اب میں نے جب سچوں کو دیکھا، قرآن کی آیات کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کائنات میں سب سے زیادہ سچے کون؟ مجھے تو ابو بکر نظر آیا، مجھے تو عمر نظر آیا، مجھے تو عثمان و علی نظر آئے، مجھے تو حسن و حسین نظر آئے۔ یہ انہی کی بابت اللہ نے فرمایا توجہ کرنا، یہ پہلے سچے، یعنی پہلے سچے ان کی بابت بات ہو رہی ہے، ان کی بابت بات ہو رہی ہے، انہی کے ضمن میں اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ فرمایا مع الصادقین، گج کیا خود سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب غور کرنا، سچوں میں سب سے پہلا کون؟ صحابہ۔ سچوں میں سب سے پہلا کون؟ آل بیت۔ سچوں میں سب سے پہلے کون؟ صحابہ و آل بیت۔ اب جو ان کا فیض لے کے آگے بڑھا وہ تابعین سچے، جو جنہوں نے تابعین سے فیض لیا پھر وہ تبع تابعین سچے۔ پھر جب میں نے تاریخ کو پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا جو ان کے آگے چلتے گئے وہی سچے بنتے گئے، وہی سچے بنتے گئے، وہی سچے بنتے گئے۔ اگر عرف آج کے دور میں بات کروں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں جو اسی منہج پہ چلتا نظر آئے جس پہ ابو بکر نے، حضرت عمر نے، عثمان و علی نے اور تابعین کو چلایا تھا، تو پھر پتہ چلے گا جس پہ تابعین نے تبع تابعین کو چلایا تھا یہی تو سچے ہیں جو اس منہج پہ چل رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ بھائی بولے نا، جو اس منہج پہ چل رہے ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہیں، یہی لوگ کون ہیں؟ سچے ہیں۔ اب فرمایا کہ پتہ یہ چلا یہ وہ نہریں ہیں جو در نبوت سے چلنے والی، یہ وہی نہریں ہیں کہ جن کا تعلق میرے نبی کے سونے دربار کے ساتھ ہے، میرے پاک نبی کے در سے چلنے والی یہ نہریں، جن میں کوئی صدیقی کہلایا، کوئی فاروقی کہلایا، کوئی عثمانی کہلایا، کوئی حیدری کہلایا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ جو اس نہر سے غوطہ زن ہو کر، اس چشمے سے فیض یاب ہو کر آگے چلا، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اولیاء کاملین میں سے جو اس منہج پہ چلتا نظر آیا وہی آج کا کوئی غوث اعظم بنا، کوئی میرے علی بنا، کوئی ہند الولی بنا، کوئی احمد رضا بریلوی بنا۔ اسی طریق پہ چلنے والوں اور ان کی صحبت میں رہنے والا اور ان کی سنگت پہ آنے والا، انہی کے منہج پہ چلنے والا آج بھی سچا کہلایا جا رہا ہے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مع الصادقین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک باری پھر بولو، آیت یاد ہو گئی ہے نا؟ تقریباً ذہن میں آ گئی ہے میری بات؟ اب توجہ کرنا، کیا ہوا کہ نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ، نیکوں کے ساتھ چل پڑو، نیکوں کی میت میں آ جاؤ، سچوں کی میت میں آ جاؤ۔ اچھا سچوں کے ساتھ چلنے سے ہوگا کیا؟ سچا جو ہے تو سچے کے ساتھ چلنے سے ہوگا کیا؟ بھئی سچے کے ساتھ چلنے سے سچا ہو جائے گا،
ہیں؟ جب بندہ سچے کی میت میں آئے گا نا تو وہ اگر کچھ اس میں گڑبڑ بھی ہوئی تو ان کی صحبت میں آیا تو سچا بن جائے گا، اس کو نہیں، اس کی صحبت کا اثر اس کے اوپر اتنا پڑے گا کہ وہ سچا ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر بھی صدق رچ بس جائے گا۔ تو جو ان سے دور ہوا وہ سچ سے بھائی بولتے نہیں ہو، سچ سے دور ہو گیا، تو جو سچ سے دور ہو جائے تو پھر وہ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، یعنی جھوٹ کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جو صحابہ سے لے کر آج تک، وہ بولتا ہو نا، جو صحابہ سے لے کر آج تک اسی منہج پہ چل رہا ہے کہ جس طریق پہ سرکار نے چلایا تھا، تو پھر سمجھ لو آج بھی سچا وہی ہے، آج بھی سچا وہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، توجہ کرنا، میں ضمناً آگے چل رہا ہوں۔ اب جو سچوں کی سنگت میں آ جائے اس کے اوپر اللہ کے انعامات کتنے ہوتے ہیں، یہی دیکھنے ہیں۔ توجہ میری جانب رہے، غور کرنا۔ اللہ نے جب شیطان کو مردود کیا نا، شیطان مردود ہو گیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، فرمایا دفع ہو جا، نکل جا۔ شیطان کو اللہ نے فرمایا تو نکل جا، دفع ہو جا، رجیم ہو گیا ہے، ملعون ہو گیا ہے، نکل جاؤ۔ شیطان مان سے نکلا۔ اب توجہ کرنا، نکلتے نکلتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ ایک اگر میں بات کروں تو مانے گا؟ اللہ نے فرمایا بول، کیا کہتا ہے؟ شیطان بولا، عرض کرتا ہے مولا میں مانتا ہوں کہ مجھے تو نے نکال دیا ہے، میں مانتا ہوں کہ میں تیری بارگاہ کے لائق نہیں رہا، مردود ہو گیا ہوں، لیکن یا اللہ ایک اتنی محنت بھی تو میری ہے، اتنا ٹائم بھی تو میں نے گزارا ہے، تو جو اگر تھوڑی سی مہربانی ہو جائے تو اتنی اجازت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو ورغلا سکوں، میں مخلوقات کو ورغلا سکوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، یہ بھی اجازت تجھے ہے۔ اب جاتے جاتے ایک اور بات کر گیا ہے شیطان، لیکن سننا آگے کیا کہتا ہے۔ جاتے جاتے ایک اور بات کر گیا، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ہائے ہائے، بولنا یار، بولنا۔ یا اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، مخلوقات کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، ساروں کے لیے یہ جو مخلوقات ہیں ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی پوری صحیح کروں گا، لیکن اللہ مگر عبادہ کا جو تیرا بندہ ہو، جو تیرا بن جائے، جو تیرے مخلص اور سچے بندوں میں شامل ہو جائے۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں پھر یا اللہ ان کو نہیں برگلا سکوں گا، ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکا سکوں گا، ان کا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بول یار، الا عبادک، میں ان کا کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کون ہے؟ منہم المخلصین، جو سچے ہیں، خالص ہیں۔ آئے ہائے ہائے، سمجھ آ گئی ہے؟ یا اللہ سب کو برگلاؤں گا، سجیوں کھبیوں اگیوں پچھوں، جتھا موقع ملیا سارے نال اپنے اپنے در میں ہیلے تے بہانے کر ساں، لیکن مولا جڑے تیرے نیکن، جو تیرے سچے ہیں، جو تیرے مخلص ہیں، مولا ان کا کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ توجہ، پتہ چلا جو شیطان مردود ہو کر، ملعون ہو کر، رجیم ہو کر جن کے راہ پہ نہ آ سکے، جن کے راہ میں روڑے نہ اٹکا سکے، جن کی منزل کو وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے، شرط مخلص ہے۔
شرط سچائی ہے، شرط اخلاص ہے، شرط سچائی ہے۔ فرمایا توجہ کرنا، یہ میرے سچے ہیں یا اللہ ان کے اوپر تو میرا داؤ نہیں چلتا ہے، ان کے اوپر تو میرا داؤ نہیں چلتا ہے، ان کو تو میں ورغلا نہیں سکتا ہوں، ان کی راہ میں تو روڑے نہیں اٹکا سکتا ہوں، ان کو تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شیطان پھر یا لینا تو علاوہ جڑا جڑا چڑھیا تو میں چھوڑنا کوئی نہیں، ہر ایک کو اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، ہر ایک کے لیے میں راہ مشکل سے مشکل تر کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا پیاری مخلوق، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، سنو تم سے بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مع الصادقین، تم سچوں کی میت میں آ جاؤ۔ اے بولو نا، کوئی مسئلہ ہے؟ ٹھلا ٹھلا بولتے پہ ہو تو روچا بولو نا، گاجی کے بولو یار، ٹھلا تو میرے خلاف لگ دیا پیاں تے تساں ٹھلے کیوں ہاں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا ان کی سنت میں آئیں گے تو کرے گا کیا؟ فرمایا جب تو ان کے ساتھ چلے گا، جب ان کی صحبت میں آئے گا، جب ان کے ساتھ چلنا شروع کرے گا، یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو نے شیطان کو پڑھا نہیں، شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان یہ کہہ رہا ہے مولا سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے سچوں کو نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا جو سچوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا تو جب بندہ ان سچوں کی صحبت میں آ جائے گا تو شیطان اس سے بھی دور ہو جائے گا۔ بندہ جب سچوں کی سنگت میں آئے گا تو شیطان اس سے بھی دور ہو جائے گا، یعنی وہ بھی بندہ بچ جائے گا، وہ بھی بندہ ناجی بن جائے گا۔ تو اس لیے حکم ہوا مع الصادقین، مع الصادقین، مع الصادقین، مع الصادقین۔ میں نیکاں دی صحبت چا جاؤ، بولنا نیکاں دے نال ٹرو، سچیاں نال ٹرو، اس واسطے کہ شیطان اتھاں کوئی نہیں، شیطان جانا ہو وہاں شرارتیں کوئی نہیں ہوتی، وہاں خبث کوئی نہیں ہوتا، پاکیزگی طہارت آ جاتی ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ وہاں شیطان نہیں آتا، جہاں شیطان نہیں آئے گا شیطانیت نہیں آئے گی، جہاں شیطانیت نہیں آئے گی وہاں گمراہی نہیں آئے گی، جہاں گمراہی نہیں آئے گی وہاں ہدایت آ جائے گی۔ اس لیے حکم ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ ان کی صحبت میں آنے سے یہ ہوگا۔ اب توجہ،
جب ان کی صحبت میں کتا آ جائے. ایک جملہ توجہ، یہ میری گفتگو کا آخری جملہ، پھر دو چار گلیں اور کرنی ہیں. اچھا بولنا یار سبحان اللہ. جب ان کی صحبت میں کتا بیٹھ جائے، جب ان لوگوں کے ساتھ کتا آ کر بیٹھ جائے، مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَقَلْبُهُمْ، اس کی نسبت بھی ہم کی ضمیر کے ساتھ کی جاتی ہے. بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا کلائیاں پھیلا کے بیٹھا تو اللہ نے یہ نقشہ بھی قرآن میں بیان فرما لیا. ہے ذات کا، ماں بھی کتی، آپ بھی کتا، ہے بھی نجس، لیکن سچوں کے پاس آ گیا. جب ان کے ساتھ چلنے لگا، اللہ کے ان بندوں نے، نیک بندوں نے کہا اوے تو چلا جا، تو کتا ہے بھونکے گا، ایسا نہیں ہوگا، ہم پکڑے جائیں گے. کتا آگے سے کیا کہتا ہے؟ بقول میاں محمد، ہائے ہائے ہائے، حضور میاں صاحب کیا فرمان؟ نام میں بھوکا نام میں ٹوکا، نام میں شور مچا، سنگ بلیاں دے رل کے میں بھی مت بخشیاں جا. جی او بھائی کتا ان کے ساتھ چلے تو وہ خود کو یہ سمجھتا ہے، اور اللہ قرآن میں جب بھی ذکر کرتا ہے تو فرمایا یہ ان کا کتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ وَكَلْبُهُمْ، فرمایا یہ 3 یا 4 تھے، 5 اور 7 ان کا کتا تھا، آگے 5 یا 6 تھے، آگے ان کا کتا تھا. یعنی جہاں جہاں ان بندوں کا ذکر ہوتا گیا، ساتھ ساتھ کتے کو بھی رب ملاتا ہی گیا. تو پتہ چلا جو راکھی کرنے والا ہو، جو ڈپٹی کرنے والا ہو، جس دروازے پہ بیٹھ جائے، ارے جب بھی ان کا ذکر ہوگا دروازے پہ بیٹھے دربان کا بھی ساتھ ذکر ہوتا رہے گا. بولو نا ایک بار، اللہ نے دربان کا ذکر کیا کہ نہیں؟ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا. اللہ نے ذکر فرمایا کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہو یار. اب توجہ کرنا، جن کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے، ان سچوں کے ساتھ ہو جائے گی، تو پھر جب جب ان سچوں کا ذکر ہوگا، ساتھ چلنے والے میرے جیسے گناہگاروں کا بھی ساتھ ذکر ہوتا رہے گا. اچھا توجہ کرنا یار، تقریر اب میری ختم ہو گئی ہے، 2-4 باتیں اور سماعت فرما لیں. ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ سبحان اللہ بولو. ایسا ہوا حضرات محترم، توجہ کرنا، چند ایک دن پہلے ہمارے ایک نوجوان سے، وہ ہمارے ادارے کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ چھٹی بھی گیا گھر، اسے غلطی سے